السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المبعوث رحمة للعالمین نبینا وحبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین وقال اللہ عز وجل ان الذين كفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون۔ آج کی جو تفسیر ہے آیت نمبر 90 سے، آیت نمبر 90 سے کیا ہے آج کی تفسیر ہے، آیت نمبر 90 سے۔ سب سے پہلے اس سے پہلی آیت میں اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ کافر جو ہے نا، ایک شخص کیا ہے اسلام میں رہتا ہے، پھر کفر کرتا ہے، پھر کفر کرنے کے بعد پھر اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، پھر اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو مطلب کفر کرنے کے بعد کیا ہے پھر توبہ کر کے اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ یعنی کہ یہاں 3 قسم ہیں کافروں کی۔ پہلی جو قسم ہے وہ یہ ہے کہ کچھ کافر کیا ہے توبہ کر کر اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ یہ پہلی جو قسم ہے جو کل کے تفسیر میں گزر چکی ہے، الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم۔ جیسا کہ اس سے پہلی جو آیت ہے آیت نمبر 89 میں، اگر کافر اسلام میں آنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ دوسری جو قسم ہے کافروں کی وہ کیا ہے پوری زندگی کفر میں رہتا ہے، پورا زندگی کیا ہے کافر رہتا ہے، لیکن جب موت کو اپنے آنکھوں میں دیکھتا ہے، اپنے سامنے دیکھتا ہے موت کو، ابھی جیسا کہ غرغرہ کا جو وقت ہوتا ہے، موت کے غرغرہ کا وقت، اس وقت توبہ کرتا ہے۔ کافر کیا ہے پوری زندگی کافر رہتا ہے لیکن موت کو اپنی آنکھوں میں دیکھ کر کیا ہے توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ یہ دوسری قسم ہے کافروں کی، پوری زندگی کفر پر ہے لیکن موت کو اپنی آنکھوں میں دیکھ کر کیا ہے وہ توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرتا۔ تیسرے جو لوگ ہیں کافروں میں، وہ پوری زندگی کفر ہی میں رہتے ہیں، موت کے وقت بھی کیا ہے توبہ نہیں کرتے، مطلب وہ لوگ جیسا کہ کافروں کی تیسری قسم میں مطلب جہنم میں داخل ہوں گے۔ یہ کافروں کی 3 قسم ہے۔ پہلا، کافر رہتا ہے توبہ کر کے اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ دوسرا، پوری زندگی کفر میں رہتا ہے لیکن جب موت کا وقت قریب آتا ہے، اپنے آنکھوں سے موت کو دیکھتا ہے تو اس وقت توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا، وہ بھی جہنم میں داخل ہوگا۔ تیسرا، پوری زندگی کفر میں رہتا ہے، مرتے وقت بھی توبہ نہیں کرتا، وہ بھی کیا ہے جہنم میں داخل ہوگا۔ یہاں جو ہے نا آیت نمبر 90 میں دوسری قسم کے لوگوں کے بارے میں ذکر ہے جو کیا کرتے ہیں، پوری زندگی کفر میں رہتے ہیں، موت کو اپنے آنکھوں سے دیکھ کر کیا ہے توبہ کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ دیکھیے یہ تفسیر، ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا بعد ایمانہم، ان کے ایمان لانے کے بعد، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا بعد ایمانہم، ان کے ایمان لانے کے بعد۔ کون لوگ ہیں؟ یہود و نصارہ کے بارے میں آیت نازل ہوئی، یہود و نصارہ کے بارے میں۔ انہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا۔ کب ایمان لائے؟ ہمارے نبی ابھی اس دنیا میں نہیں آئے تھے۔ یہود و نصارہ ایمان لاتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، ہم اس پر ایمان لائیں گے، پوری تیاری کے ساتھ کیا ہے یہود و نصارہ کیا ہے ہمارے نبی کو تلاش کرتے کرتے مدینہ تک آ گئے، کیونکہ تورات انجیل میں لکھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں۔ کہاں آنے والے ہیں؟ ایسی جگہ آنے والے ہیں جہاں بہت زیادہ گرمی ہوگی، تو وہاں مکہ مدینہ تھا۔ لوگ تلاش کرتے کرتے یہود و نصارہ، کیونکہ ہمارے نبی پر ایمان لاتے تھے، تلاش کرتے کرتے کہاں آئے؟ مکہ مدینہ کیا ہے یہ یہود و نصارہ آ گئے۔ جب ہمارے نبی مدینے میں آئے تو اس وقت کیا انہوں نے ہمارے نبی کا اسلام قبول نہیں کیا، حسد کرتے ہوئے کیا انہوں نے کیا ہمارے نبی پر کیا اسلام قبول نہیں کیا۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ یہ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد۔ یہ ہمارے نبی آنے سے پہلے شروع میں ہمارے نبی پر ایمان لاتے تھے، جب ہمارے نبی اس دنیا پر آئے تو انہوں نے کیا کفر کیا، انہوں نے ہمارے نبی کا انکار کیا۔ یہ کون تھے؟ یہود و نصارہ۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ثم ازدادوا کفرا، پھر ان کا کفر اور بڑھتا گیا، مطلب آپ دیکھیں گے دنیا میں جو ہے نا کافر کی 2 قسم ہوتی ہے۔ ایک جو کافر ہوتا ہے مطلب وہ بولتا ہے کہ اتنا کٹر کافر نہیں ہے، کٹر کافر۔ ایک اور جو کافر ہوتا ہے بالکل کٹر ہوتا ہے اپنے مذہب میں، بالکل کٹر ہوتا ہے اپنے مذہب میں کافر۔ تو وہی اللہ نے فرمایا کہ ثم ازدادوا کفرا، ان کے کفر کیا ہے اور بڑھتا گیا۔
اور بھی کیا ہے وہ کفر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، جیسا کہ ہم نیکی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، یہ کافر کیا ہے اپنے کفر میں ظلم کرنے میں، دوسروں کا مال ہڑپ کرنے میں، دوسروں کی عزت آبرو پر کھلواڑ مطلب اور کیا ہے بڑھ چڑھ کر کیا ہے یہ کافر گناہوں میں حصہ لیتے ہیں۔ ثم ازدادوا کفرا، کفر اور بڑھتا ہے ان کا۔ تو یہاں عقیدے کا جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ ایمان جس طرح ہمارا ایمان کبھی بڑھتا ہے کبھی گھٹتا ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان گھٹتا بھی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کبھی ہم بیان سنتے ہیں تو ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے، ہمارے دل میں خیال آتا ہے کہ ہم تہجد پڑھیں گے، ہم نفل روزہ رکھیں گے، مطلب ہم غیبت چھوڑ دیں گے، چغل خوری چھوڑ دیں گے۔ تو بیان سنتے ہیں تو ہم کو معلوم ہے ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ جب ہم کیا ہے دوستوں کی محفل میں ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان گھٹ جاتا ہے۔ تو ایک مومن کی علامت ہے کہ ایمان کی پہچان یہ ہے کہ ایمان کبھی بڑھتا ہے اور ایمان گھٹتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اسی طرح کفر بھی کیا ہے بڑھتا ہے، اس کی جو دلیل یہی ہے ثم ازدادوا کفرا، ایک انسان کافر رہتا ہے کل کیا ہے اور بھی اس کے کفر میں اور بڑھتا ہے، اور بھی کیا ہے زیادہ وہ کفر کرنے لگتا ہے، اور بھی زیادہ کیا ہے غیر اللہ کی عبادت کرنے لگتا ہے، مطلب ثم ازدادوا کفرا۔ ایک شخص کیا ہے کفر کرتا ہے اور اس کا کفر میں کیا ہے اور بھی پوری زندگی کیا ہے کفر ہی میں لٹا دیتا ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ لن تقبل توبتہم، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول نہیں کرتے۔ جو پوری زندگی کفر میں تھا لیکن مرتے وقت جب اپنی آنکھوں سے موت کو دیکھ کر کہے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ لن تقبل توبتہم، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول نہیں کرتا۔ دیکھیے اس سے پہلے جو بات ہے کہ ثم ازدادوا کفرا، کفر کافروں میں بھی کیا ہے کیٹیگریز جو ہوتی ہے، جیسا کہ اس کی مثال یوں سمجھو کہ فرعون تھا، فرعون کیا کہتا تھا اپنے آپ کو اللہ بولتا تھا نعوذ باللہ، جبکہ ابو جہل تھا اس طرح نہیں بولتا تھا، لیکن دونوں میں فرق ہے نا، فرعون ذرا کٹر ہے، ابو جہل اس سے تھوڑا کم ہے، یعنی کہ ثم ازدادوا کفرا کا مطلب دن بدن کیا ہے کفر کیا ہے بڑھتا تھا، اس کی بھی کیا ہے کیٹیگریز ہوتی ہیں، بعض لوگوں کا کفر بہت زیادہ ہوتا ہے، بعض لوگوں کا کفر تھوڑا کم ہوتا ہے، وہی اللہ نے فرمایا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ لن تقبل توبتہم، لن تقبل توبتہم، لن ہرگز نہیں، لن کا مطلب ہرگز، تقبل قبول نہیں ہوگا، توبتہم ان کا توبہ۔ ایک شخص پوری زندگی کفر میں رہتا ہے، مرتے وقت کیا ہے اسلام قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ تیرا توبہ قبول نہیں ہوگا، مطلب تو کافر ہی رہے گا تو یہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اس کی مثال صحیح حدیث ہے فرعون کے بارے میں، فرعون اللہ پر ایمان نہیں لایا، لیکن جب وہ سمندر میں ڈوب رہا تھا تو کیا فرمایا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل۔ مرتے وقت فرعون کہتا ہے کہ میں کیا ہے اللہ پر ایمان لاتا ہوں، مرتے وقت وہ کلمہ پڑھتا ہے، وہ بھی کب؟ جب کیا ہے موت کو اپنے آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے۔ اسی وجہ سے حدیث ہم کو ملتی ہے، ہمارے نبی نے فرمایا کہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرتا ہے، لیکن کب قبول نہیں کرتا ہے؟ جب کیا ہے غرغرہ کا وقت ہوتا ہے، غرغرہ کا جب مطلب جب انسان کی روح قبض ہوتی ہے ایسے وقت انسان توبہ کرتا ہے، جیسا کہ فرعون کی روح قبض ہو رہی تھی، فرعون کیا ہے کہا کہ آمنت انہ لا الہ الا الذی، اللہ نے کہا کہ نہیں، الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اللہ نے فرمایا کہ اب نہیں، الآن جب فرعون نے کہا کہ مرتے وقت لا الہ الا اللہ، اللہ نے فرمایا کہ نہیں، وہی اللہ نے فرمایا کہ لن تقبل توبتہم، مرتے وقت کیا ہے کافر توبہ کرتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، کیونکہ کافر کو جب موت دی جاتی ہے تو فرشتے کیا ہے یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے چہرے ان کے پیٹھ کو کیا ہے مارتے ہیں فرشتے، وہ ڈر کر کیا ہے وہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام حق ہے تو اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، لیکن کیا اللہ نے فرمایا کہ ما لم یغرغر، موت کے وقت کیا ہے توبہ قبول نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے انسان کو کیا ہے اللہ نے ہم کو ایمان کی توفیق دی تو ہم کیا ہے موت سے پہلے ہی کیا ہے اپنے گناہوں سے توبہ کریں، ہم غیبت کرتے تو اسے چھوڑ دیں، چغل خوری چھوڑ دیں، موت سے پہلے ہی، موت کے وقت نہیں۔ ہم نے کسی کا مال ہڑپ کیا ہے، موت کے وقت توبہ کرتے نہیں قبول ہوگا، موت سے پہلے ہی توبہ کر کے وہ مال کیا ہے لوٹا دیں، یعنی کہ وہی اللہ نے فرمایا کہ لن تقبل توبتہم۔ کافر کی دوسری جو قسم ہے پوری زندگی کفر میں رہتا ہے، ثم ازدادوا کفرا، مطلب بہت کٹر کافر بن جاتا ہے، لیکن لن تقبل توبتہم، لیکن اللہ تعالیٰ کیا اس کی توبہ کو قبول نہیں کرتا، یعنی کہ مرتے وقت اللہ تعالیٰ جب وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، یہی لوگ کیا ہے ضالون۔ لن تقبل توبتہم، یہاں مرتے وقت کا ذکر نہیں ہے، آپ کو ڈاؤٹ ہوگا کہ میں کہاں سے ترجمہ کیا مرتے وقت کا، مرتے وقت کا یہاں ذکر نہیں، جبکہ اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا کہ انما التوبۃ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم،
ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن. حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن. موت کے وقت ایک انسان کہتا ہے کہ انی تبت الآن، اب میں توبہ کرتا ہوں. قال انی تبت الآن، اللہ نے فرمایا کہ نہیں. حتی اذا حضر احدهم الموت، جب کسی کے پاس موت آ جاتی ہے وہ کیا کہتا ہے؟ انی تبت الآن، اب میں توبہ کروں گا. اللہ نے فرمایا کہ نہیں. یعنی کہ یہاں نہیں ہے موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتا، کہ یہاں نہیں ہے. مطلب قرآن کی جو تفسیر ہے، ایک آیت کی تفسیر دوسرے آیت سے تفسیر کیا جاتا ہے. کوئی آیت اگر سمجھ میں نہیں آتا اس سے ریلیٹڈ جو آیت ہے اسے ملائیں گے آپ. اس سے ریلیٹڈ کون سی آیت ہے؟ وہی آیت ہے انما التوبۃ علی اللہ حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن وللذین یموتون وهم کفار. اللہ نے فرمایا کہ نہیں، موت کے وقت وہ کہتا ہے کہ انی تبت الآن، میں توبہ کرتا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ نہیں، تو کافر ہی ہے. موت کے وقت کیا ہے؟ توبہ قبول نہیں ہوتا. واولئک هم الضالون، ضالون کا مطلب گمراہ، یہ لوگ کیا ہے؟ گمراہ ہیں. پھر آیت نمبر 91 میں کافروں کی تیسری جو قسم ہے، موت کے وقت توبہ بھی نہیں کرتا ہے. جب اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کرتا ہے تو جہنم میں داخل ہونے سے پہلے آیت نمبر 91 میں کیا بتایا گیا ہے کہ مرتے وقت تک بھی توبہ نہیں کرتا ہے، مرتے وقت بھی توبہ نہیں کرتا ہے، کافر ہی مرتا ہے. جب اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخلہ دیتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ زمین بھر، سمجھو کہ زمین کتنی بڑی ہے، پوری زمین بھر اگر سونا بھر دیا جائے تو وہ کافر یہ چاہے گا کہ پوری زمین بھر سونا جو ہے نا، وہ سونا اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر وہ کیا ہے؟ جہنم سے بچنا چاہتا ہے. بس کافر یہی چاہے گا کہ دنیا کا پورا سامان اللہ کو دے کر جہنم سے بچنا چاہے گا. اللہ نے فرمایا کہ نہیں، کیونکہ تو نے شرک کیا اس وجہ سے تو جہنم سے بچ نہیں سکتا. وہی اللہ نے آیت نمبر 91 میں فرمایا کہ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، وماتوا، اور مر گئے. کیسے مرے؟ وہم کفار، اس حال میں کہ وہ کافر تھے. واو جو ہے نا، اس حال میں کہ، وہم کفار، اس حال میں کہ وہ سب کیا ہے؟ کافر تھے. مطلب کافر کی حالت میں اس کی موت ہو گئی. ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، وماتوا، اور مر گئے. کیسے مرے؟ وہم کفار، اس حال میں کہ وہ سب کیا ہے؟ کافر تھے. اللہ نے فرمایا کہ فلن یقبل، ہرگز ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، من احدہم، کسی کافر سے قبول نہیں کیا جائے گا، ملء الارض ذہبا، مل بھرنا، الارض زمین، زمین کو بھر دیا جائے گا سونے سے. مطلب کافر یہ چاہے گا کہ زمین بھر سونا اللہ تعالیٰ کو دے کر کیا ہے؟ وہ جہنم سے بچنا چاہتا ہے. وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، افْتَدَىٰ بِهِ کا مطلب فدیہ دینا، مطلب بدلے میں سونا اللہ کو دے کر کیا ہے؟ جہنم سے بچنا. افْتَدَىٰ مطلب بدلے میں، مطلب زمین بھر سونا اللہ کو دے کر کیا ہے؟ بچنا. اللہ نے فرمایا کہ وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، اگر یہ زمین بھر سونا بھی اگر وہ فدیے میں جہنم سے بچنے کے لیے دے گا، لیکن تب بھی اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے نہیں بچائے گا. اس سے ریلیٹڈ جو حدیث ہے صحیح، غالباً صحیح مسلم میں ہے، جب ایک کافر کو جہنم کی طرف لے کر جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا اگر تجھے زمین بھر سونا دیا جائے گا، زمین بھر کیا ہے؟ سونا دیا جائے، تو یہ پورا سونا تو اللہ تعالیٰ کے پاس دے کر جہنم سے بچنا چاہے گا. تو کافر کہے گا کہ ہاں اللہ تعالیٰ، میرا جتنے زمین بھر اگر میرا سونا ہے، پورا کا پورا سونا میں تجھے دوں گا. کیوں؟ تاکہ میں جہنم سے بچ جاؤں. اللہ نے فرمایا کہ نہیں، تو جہنم سے نہیں بچ سکتا. کیوں؟ کیونکہ تو نے شرک کیا ہے، تو نے شرک کیا، اس وجہ سے کیا تو جہنم سے نہیں بچ سکتا. وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یہ لوگوں کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے. وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہے. مطلب کافر کتنا بھی اچھا کام کرے لیکن کیا کرے؟ اس شرک کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی پوری نیکی کو برباد کر دیتا ہے. اس کی مثال عبداللہ بن جدعان، ایک بہت نیک شخص تھے، بہت نیک شخص تھے عبداللہ بن جدعان. مسلم نہیں تھے، کافر تھے، لیکن عبداللہ بن جدعان بہت نیک تھا. یہ بہت نیک شخص تھا، بلکہ اتنا نیک تھا کہ جو بھی لوگ حج کو آتے تھے یہ کیا ہے؟ بکرا ذبح کر کے ان کو کھلاتا تھا، ذبح کر کے ان کو کھلاتا تھا. لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ ہمارے نبی سے پوچھتے، اللہ کے نبی، یہ عبداللہ بن جدعان جو ہے نا، لوگوں کی بہت زیادہ مہمان نوازی کرتا تھا، حاجیوں کو کھلاتا تھا، کیا اس کا یہ عمل قبول ہوگا؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ کبھی بھی اس نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا رب اللہ ہے، کبھی بھی اس نے یہ نہیں فرمایا. یعنی کہ کافر جتنا بھی عمل کرے لیکن کیا صرف شرک کی وجہ سے ان کا تمام عمل برباد ہو جاتا ہے. اب مشہور مثال آپ دیکھ سکتے ہیں عدی بن حاتم، جیسا کہ اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے تفسیر میں، جیسا کہ وَلَا تَتَّخِذُوا
جیسا کہ اس سے پہلے جو تفسیر میں عدی بن حاتم کی جو تفسیر جو اس سے پہلے میں کہا تھا کہ ان کی جو تفسیر مشہور جو ہمارے نبی سے آ کر پوچھ رہے تھے ہم یہود و نصارہ کو کیسا ہم رب بناتے ہیں، مطلب یہود کے بڑے عالم تھے عدی بن حاتم، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لی، ان کے جو باپ تھے حاتم طائی، تمام لوگ جانتے ہیں حاتم طائی بہت زیادہ کیا ہے سخاوت کرنے والا تھا، بہت زیادہ نیک تھا، بہت زیادہ سخاوت کرنے والا تھا۔ عدی بن حاتم ہمارے نبی سے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی کیا ہمارے والد بہت زیادہ سخاوت اسلام قبول کرنے کے بعد پوچھتے ہیں اللہ کے نبی ہمارے نبی بہت زیادہ کیا سخاوت کرنے والے تھے، کیا ان کو جنت میں داخل ہوں گے؟ تو ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ جنت میں نہیں داخل ہوں، کیونکہ اس نے کبھی بھی اللہ پر ایمان نہیں لائے، یعنی کہ اللہ نے ہی فرمایا کہ صرف شرک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا ہے اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین، نہ ہی ان کا کوئی مددگار ہے۔ آیت نمبر 91 میں یہ بتایا گیا کہ کافر یہ چاہے گا کہ زمین بھر پورا سونا اللہ تعالیٰ کو دے دے تاکہ جہنم سے بچ جائے، افتدا بھی، تاکہ اللہ تعالیٰ کو فدیے میں دے دے، مطلب اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کہے زمین بھر سونے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم سے بچا دے۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، تو نے شرک کیا اس وجہ سے کیا تو جہنم سے نہیں بچ سکتا۔ اولئک لہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لہم من ناصرین، ایسے لوگوں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہے، ایسے لوگوں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہے۔ یہ کافروں کی جو 3 قسم جو ہے نا، یہ ایک جو کافر ہے وہ کفر رہتا ہے لیکن کیا مرنے سے پہلے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے، جیسا کہ کل کی تفسیر میں گزر چکی ہے الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم۔ دوسری جو قسم ہے کافروں کی وہ آیت نمبر 90 میں جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کافر جو ہے نا مرتے وقت توبہ کرتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا ہے۔ تیسرا جو کافر ہے مرتے وقت بھی توبہ نہیں کرتا ہے، مطلب پوری زندگی کفر ہی میں رہتا ہے، وہ بھی کیا ہے جہنم میں داخل ہوگا۔ وما لہم من ناصرین، یہ آیت نمبر 91 تک کیا ہے تفسیر ہو گئی ہے، اور تیسرا پارہ کیا ہے ختم ہو چکا ہے الحمدللہ۔ اب چوتھا پارہ آپ دیکھیں گے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ لن ہرگز نہیں، لن کا مطلب ہرگز نہیں، تنالوا البر تم بر کو حاصل نہیں کر سکتے، ہرگز تم بر کا مطلب ایسا کیا معلوم ہے نیکی، بر البر حسن الخلق، البر بولتے نیکی، لیکن اس آیت میں کیا معنی ہے البر کا؟ البر کا اس آیت میں معنی ہے جنت، البر کا اس آیت میں معنی کیا ہے جنت ہے۔ کون فرماتی ہیں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ۔ آپ دیکھیں گے سب سے مشہور جو تفسیر ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی کئی بار بتا چکا ہوں، تفسیر تبری، امام تبری نے اپنی تفسیر میں پورے سند کے ساتھ ذکر کرتی ہیں کہ البر کا جو معنی ہے وہی جنت ہے۔ امام تبری نے کہا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جنت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جنت ہے۔ البر کی تفسیر میں امام تبری نے کئی اقوال نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ البر کا جو معنی ہے وہی جنت، یعنی کہ اگر جنت لیا جائے تو اس کا معنی کیا ہے؟ لن تنالوا البر، تم کو جنت نہیں ملے گی، تم کو ہرگز جنت نہیں ملے گی۔ کب ملے گی؟ حتی تنفقوا، یہاں تک کہ تم خرچ کرو، مما تحبون، جو تم پسند کرتے ہو، یعنی کہ جو تمہارے پاس پسندیدہ مال ہے اس مال کو تم اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرو، جو تمہارے پاس پسندیدہ مال ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ہمارے نبی کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ آیت نازل ہو چکی ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ تعالیٰ اس مال کو پسند کرتا ہے صدقے میں جو ہم کو پسند ہے، ہمارا جب پسندیدہ مال ہے، ہم وہ مال اگر اب اللہ تعالیٰ کے راہ میں صدقہ کریں گے اس مال کے بدلے اللہ تعالیٰ ہم کو جنت دے گا، جیسا کہ اللہ نے اس آیت میں فرمایا۔ یعنی کہ آپ کو کیا پسند ہے؟ مثال کے طور پر آپ کو گھڑی بہت پسند ہے، اگر یہ مال، یہ پسندیدہ چیز اگر آپ صدقہ کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، ہم کو جو چیز پسند ہے وہ ہم صدقہ کریں، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ہم کو جنت دے گا۔ ہاں، جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ہمارے نبی کے پاس آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی آیت نازل ہو چکی ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی میرے پاس باغ ہے، مدینے کے باغ تھا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس، وہ باغ میں مدینے کے سب سے زیادہ میٹھا پانی اسی میں آتا تھا، مدینے میں سب سے زیادہ میٹھا پانی ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے باغ میں آتا تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی ہمارے نبی کے پاس آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ باغ ہے نا میں اللہ تعالیٰ کے راہ میں کیا ہے صدقہ کر دیتا ہوں، اللہ کے نبی میں اللہ تعالیٰ کے راہ میں صدقہ کر دیتا ہوں۔ ہمارے نبی فرماتی کہ تمہاری بزنس، تمہارا جو یہ صدقہ جو ہے نا بہت نفع بخش ہے۔ پھر ہمارے نبی فرماتی ہیں کہ تمہارا جو ریلیشن جو ہے نا اسی میں تم کیا کرو صدقہ کر دو، ریلیشن میں صدقہ کریں گے تو آپ کو 2 ثواب ملے گا، ایک صلہ رحمی کا، دوسرا صدقے کا۔ یعنی کہ جب یہ آیت نازل ہوتے ہیں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس سب سے زیادہ پسندیدہ مال کون سا تھا؟ ان کا جو باغ تھا، وہ باغ اللہ تعالیٰ کے راہ میں صدقہ کر دیتے ہیں۔
کئی واقعہ آپ اس آیت کی تفسیر میں آپ کو ملے گا. یہ جو مشہور واقعہ ہے جو تمام لوگ جانتے ہیں. دوسرا جو واقعہ ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک لونڈی تھی روم کی ایک لونڈی تھی, ایک عورت تھی جو جنگ میں ملی تھی. جیسا کہ معلوم ہے کہ لونڈی جو ہے نا, ایک ہے کہ بیوی بھی حلال ہے, دوسرا لونڈی بھی حلال ہے. لونڈی جو جنگ میں ملتی ہے. ہاں, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ پر ایک لونڈی تھی جو روم کی تھی. وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی, بہت زیادہ پسند تھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو وہ لونڈی. جب یہ آیت نازل ہوئی, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس لونڈی کو بلاتی ہیں, کہتی کہ جا, میں تجھے اللہ تعالیٰ کے راہ میں کہا آزاد کر دیتا ہوں. یعنی کہ اپنا جو پسندیدہ جو مال ہے وہ مال اللہ تعالیٰ کے راہ میں صدقہ کرنا ہے. اس کی ایک اور مثال, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو ایک کھانا بہت زیادہ پسند تھا. ایک کھانے کی ایک چیز ہے جسے سکر کہا جاتا ہے. سکر یہ شکر نہیں ہے, ایک اور جو چیز تھی خاص عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ پسند تھا. وہ کیا کرتے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جب یہ آیت پڑھے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بازار جاتے ہیں, بازار جا کر وہ میٹھا خریدتے ہیں. وہ مخصوص قسم کا میٹھا تھا, وہ خریدتے ہیں, خرید کر اللہ تعالیٰ کے راہ میں صدقہ کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ لن تنالوا البر حتى. لوگوں نے پوچھا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ, کیا ہی اچھا ہوتا ہے کہ پیسہ ہی تم غریب کو دے دو, کیونکہ پیسہ دینے سے غریب اور فائدہ اٹھائے گا. لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں, کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ لن تنالوا البر, تم کو جو پسندیدہ چیز ہے وہ صدقہ کرو, یہ زیادہ افضل ہے. تو اس وجہ سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بعد جو بھی پسندیدہ چیز ہوتا تھا وہ صدقہ کرتے تھے. اسی وجہ سے ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہمارے پاس کون سی چیز پسندیدہ چیز, چاہے چھوٹی ہی چیز کو نہ ہو. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ تو باغ, وہ تو دل تھا وہ لوگوں کا, صحابہ کا. لیکن اگر آپ چھوٹی بھی چیز, اپنا پسندیدہ چیز اگر اللہ تعالیٰ کے نام میں صدقہ کریں گے, انشاءاللہ آپ کو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دے گا. ہاں, بعض عورتوں کو کیا برگر پسند ہوتا ہے آج کے دیکھیے, تو وہ کیا کرے, کبھی کبھی کیا کرے, برگر لے لیجئے, کسی غریب کو دیجیے. آپ کو جو پسندیدہ چیز ہے, معلوم ہے کہ آپ لوگوں کو, میں ایک مثال آپ کے سامنے دوں کیونکہ تمام لوگ پسند کرتے ہیں. آپ کو جو پسندیدہ چیز ہے, آپ کو خاص پکوان پسند ہے, وہ بنائیے, وہ بنا کر آپ غریب کو صدقہ کیجیے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم کو جنت اس وقت تک نہیں ملے گی حتى تنفقوا مما تحبون, یہاں تک کہ تم خرچ کرو جو تم پسند کرتے ہو, تم کو جو پسند ہے. بعض عورتوں کو کیا ہے, مخصوص کپڑا پسند ہوتا ہے, مخصوص جو ان کا پاس کئی ڈریس ہوتی ہے, ایک ڈریس کیا ہے بہت اچھا ہوتا ہے ان کو, لیکن وہ ڈریس کیا کسی غریب کو دے دو, آپ کسی غریب کو دے دو, تاکہ کیا ہے یہ حدیث پر عمل ہو جائے, اس آیت پر عمل ہو جائے. علم کا یہ کہنا ہے کہ کم از کم اپنی زندگی میں ایک مرتبہ تبھی کیا ہے اس طرح کرو, ایک مرتبہ تبھی. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اپنی زندگی میں آپ کو جو پسندیدہ چیز ہے, آپ سفر میں بھی جاتی ہیں, اچھا کھانا, کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم سفر میں جاتی ہیں, اچھا کھانا ہم کھاتے ہیں, ہم کو پسند ہے, ہم کسی بستی کو گئے, کسی گاؤں کو گئے, کسی شہر کو گئے, ہم فلاں پکوان ہم کو پسند ہے, ہم جا کر کھاتے ہیں. آتے آتے ایک اور پکوان ساتھ میں لے کر آ جاؤ, ایک اور چیز پارسل, وہی جو آپ نے کھایا وہی ایک اور پارسل لے کر آ جاؤ, اسے غریب کو دے دو. یہ دل و دماغ میں یاد رکھ کر, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. پھر اللہ نے فرمایا کہ وما تنفقوا من شيء, جو تم خرچ کرتے ہو, من شيء, تھوڑی بھی چیز کیوں نہ ہو, چھوٹی سی چھوٹی چیز ہی اگر تم اللہ تعالیٰ کے نام میں صدقہ کرتے ہو جو تم کو پسند ہے, اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے. وما تنفقوا من شيء, شيء کا مطلب چھوٹی سی چھوٹی چیز پہ اگر تم صدقہ کرے گے, آپ کو پسند ہے بہت زیادہ پین, آپ کو بہت زیادہ پسند ہے, یہ پین آپ کسی غریب کو دے دو. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ وما تنفقوا من شيء, شيء نکرہ ہے, نکرہ کا مطلب چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی جو تم کو پسند ہے تم خرچ کرو. فإن اللہ به علیم, بے شک اللہ تعالیٰ کیا اسے جانتا ہے, بے شک اللہ تعالیٰ کیا اسے جانتا ہے. یہ آج کی جو تفسیر کا ہے